السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ کل کا دن انتہائی خوفناک قسم کا تھا، ثم الحمدللہ کہ وہ دن گزر چکا، لیکن اس دن سے گزشتہ منسلکہ یادیں تاعمر محسوس کی جائیں گی۔ کل کے دن چشم فلک نے ایک ایسی دھواں دھار اور آتش فشاں قسم کی پریس کانفرنس دیکھی جو آج سے پہلے نہ کسی نے سوچی تھی، نہ کسی نے اس کا گمان کیا تھا، لیکن بہرحال ہونی کو کون روک سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ مورکۃ الآراء پریس کانفرنس ہوئی اور اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گئی، خس و خاشاک کی طرح۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان، موجودہ قیدی نمبر 804 کے بارے میں، ان کے بیانیے کے بارے میں جو کچھ کہا، ظاہر ہے آپ سب اس سے بخوبی واقف ہوں گے، میں صرف اس کو معمولی سا دہرا کر کے اور آگے بڑھوں گا۔ عمران خان کو ذہنی مریض کہا گیا، عمران خان کے بیانیے کو اینٹی پاکستان بیانیہ گردانا گیا، عمران خان کی بہنوں کے اینٹی فوج جو انٹرویوز ہوئے ہیں جس میں انہوں نے بھارتی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ جی لوگ جب چاہیں گے جیل توڑ کر کے عمران خان کو نکال لیں گے۔ پی ٹی آئی قیادت کے جو مخاصمانہ رویہ ہے اور ان کے جو بیانات ہیں اور اس کی جو بڑھتی ہوئی حدت اور شدت ہے، پلس جو ان کا بڑھتا ہوا حب ہے جو طالبان ایلیمنٹ سے، اس کے بارے میں بھی کافی کھل کھلا کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل گفتگو کی۔ نہ صرف یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حضرت عمران خان اور ان کے قائدین، ان کی جو ووٹر سپورٹرز ہیں، ان کے ساتھ بہت کچھ کر دیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میڈیا کی بھی جو ہے وہ گلو خلاصی تو نہیں بلکہ اس کی سرزنش کافی کی۔ ایک اینکر موصوف تھے جنہوں نے بہرحال وہاں کچھ سوالات داغے ڈی جی آئی ایس پی آر سے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ایک کر کے پہلے تو ان کے سوالوں کا جواب دیا، ایک یا دو سوال کا انہوں نے بہرحال جواب دیا، اور اس کے بعد ان کے تیسرے سوال پہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے گلے میں اٹک گئے۔ پھر انہوں نے میڈیا کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اگر آپ لوگ اپنی یہ انرجیز، یہ توانائیاں جو آپ فوج کے کاموں کے بارے میں، فوج کے اندر چل رہی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں جو آپ کا وہ ایک لپک ہوتی ہے، وہ جو ایک ہوس ہوتی ہے خبر پا لینے کی، اگر اتنی محنت آپ لوگ کسی اور سمت میں کریں تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ رزلٹس پا ہی سکتے ہیں۔ بات درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو جھٹکے کے اینکرز زبردستی کچھ بنا کر کے اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ بٹھا دیے گئے ہیں، پھر ان کو اتنا اعتماد تک دے دیا گیا ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز میں جا کر کے بیٹھ کر کے اور اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک ناٹک کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ بہت سارے اینکرز تھے جنہوں نے کچھ سوالات کیے، بہت خوفناک سوالات بھی اس میں دیکھنے کے لیے آئے، بہت سرپرائز بھی اس پر فیل ہوا، لیکن ڈی جی ایس پی آر نے تمام سوالات کو اٹینڈ کیا۔ حیران کن طور پر وہ جو پاکستان کے سب سے بڑے صحافی بنتے ہیں اپنے طور پر، وہ سی آئی اے فنڈڈ حامد میر، کل ان کے لبوں پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید حامد میر کا کوئی تراشا میری نظر سے گزرے، یا شاید میں اسکپ کر گیا ہوں، حامد میر کا کوئی سوال میری نظر سے نہیں گزرا، کیونکہ سب سے بڑے تو عوامی حقوق کے چیمپئن اور جمہوریت کے مائی باپ یہی بنتے ہیں موصوف، چاہے وہ بلوچستان والے معاملے پہ ہو یا مہارنگ والے معاملے پہ ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی والے معاملے پہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، افغانستان والے ایشو کے اوپر ہو، یہ سب سے آگے بڑھ کر کے اور اسٹیٹ کے معاملے بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کل میں نے ان کو بولتے ہوئے نہیں سنا، میرا خیال ہے آقاؤں نے منع کر دیا ہوگا کہ بیٹا ابھی چپ رہنا، ابھی معاملات ذرا کچھ اور ہیں۔ اجمل جامی نامی یہ اینکر تھے موصوف، جو بیسکلی بریک لینے اور السلام علیکم ناظرین اور خداحافظ ناظرین کہنے کے کام آیا کرتے تھے۔ مجیب الرحمن شامی کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کا اعتماد اتنا بڑھا کہ پھر ایک دن ان کو ڈومیسائل ان کا اچھا ہونے کے سبب، زرخیز ہونے کے سبب ان کو جو ہے وہ اینکر بنا کر کے اور بٹھا دیا گیا، جس کا جو ہے صلہ کل ان کو مل گیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں منصور علی خان کے ساتھ فیصل رضا عابدی نے کیا تھا، جس کے بعد منصور علی خان ٹریڈ سے آؤٹ بھی ہو گئے تھے۔ نام لیا ہے منصور علی خان کا، تو کل کی پریس کانفرنس میں منصور علی خان کے اس سوال کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو میرے لیے بھی ایک سرپرائز تھا۔
انہوں نے DGISPR سے بہت کھلا کر کے گفتگو فرمائی اور انہوں نے کہا کہ جس پوڈیم سے آپ ہم سے مخاطب ہیں، اس پوڈیم سے آپ عمران خان کا نام تو نہیں لے رہے، لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات عمران خان کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یہ بتا دیجئے گا کہ کچھ سال پہلے اسی پوڈیم پر کچھ اشخاص نے یہاں سے عمران خان کے حق میں کچھ گفتگو فرمائی تھی، جس کے بعد پھر معاملات دیکھے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اینٹی اسٹیٹ ہے، تو کل اس بات کی گارنٹی ہے کہ کوئی اور کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہے گا کہ جی 2025 کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ہمارے لیے پرابلمٹک تھی۔ معذرت، موبائل سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا جناب۔ بہرحال DGISPR نے اس بات کا جواب دیا اور انہوں نے اس بات کو رد کیا کہ اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس اس پوڈیم سے کی گئی تھی۔ میرا خیال ہے تاریخ کے بہت زیادہ عرق ریزی سے کیے گئے مطالعے کی اس کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی۔ منصور علی خان کا سوال جو تھا وہ برجستہ تھا، برحق تھا، اور اس کی تائید بھی کی جانی چاہیے۔ اس ایک سوال پر میں منصور علی خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پریس کانفرنسز اس طرح کی ہوئی تو تھیں۔ آصف غفور صاحب باقاعدہ کھڑے ہو کر کے اور کہا کرتے تھے کہ جی مثبت رپورٹنگ بھی کی جائے جب عمران خان وزیر اعظم بن چکے تھے۔ تو بہرحال لیکن DGISPR نے اس سوال کو اسکپ نہیں کیا، انہوں نے اس تاثر کو سرے سے مسترد کر دیا، اور اب ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس نہ ہو جس میں 2025 کی اس پریس کانفرنس کا جو ہے وہ استرداد فرما دیا جائے۔ ہم اس کی امید ہی کر سکتے ہیں۔ تو کل کی پریس کانفرنس نے ایک بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ اب اسٹیٹ، بلکہ اسٹیٹ کا ایک بہت ہی اہم آرگن، یعنی پاکستان کی ڈیفنس فورسز، پاکستان کی آرمڈ فورسز، اس کا ترجمان ادارہ ISPR، ان ٹرمز آف کہ DGISPR خود اپیئر ہو گئے باقاعدہ، اور انہوں نے عمران خان، ان کے بیانیے، ان کی پارٹی کی جو روش ہے اس کا باقاعدہ بروٹل قسم کا پوسٹ مارٹم کیا۔ ایک بات مجھے بھی بڑی چبھ رہی تھی بہت دنوں سے، جس کا اظہار میں نے اپنے پروگرام میں بھی کیا ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ، کہ عمران خان کی زبان جس طرح سے آگ اگل رہی ہے، قید میں ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے توجیہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے جو قائدین ہیں، خاص طور پہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں، وہ جو ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور اب جو وہ پختون کارڈ کھیلا جا رہا ہے سہیل آفریدی کی طرف سے، اور انہوں نے اب باقاعدہ ایک خوفناک سا اعلان کیا کہ اب ہم جلسے میں DGISPR کی اس جو ہے پریس کانفرنس کا جواب دیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے بابو کر کے کچھ کہا تھا کہ صاحب بابو، کچھ ایسی بابو کر کے انہوں نے DGISPR کو مخاطب کیا تھا۔ اب کل کے جلسے میں یا پرسوں کے جلسے میں وہ کیا گل کھلاتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، لیکن جو میری واقفان حال سے گفتگو ہوئی ہے، بٹوین دا لائن 2-3 باتیں کہی گئی ہیں، اور یہ میں سیاسی پنڈتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک، گورنر راج کا نفاذ اب بہت زیادہ دور نہیں، کسی بھی وقت اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ 2، سہیل آفریدی اگر یہ جلسہ کرتے ہیں اور جلسے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، تو سہیل آفریدی بھی گئے اندر۔ تیسرا، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز، اس کے قائدین کے لیے اب ماحول سازگار قطعی کسی طور پہ بھی نہیں رہے گا۔ اب چولہے کی آنچ جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، اب معاملات اس طرح سے نہیں رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ خان سے ملاقات کا خواب جو ہے وہ اب آپ کی آنکھوں میں سڑے گا، اس کی جو بھپکے ہیں وہ آپ کی روح تک کو محسوس ہوں گے۔ اڈیالہ کو جو ہے ریڈ زون بنا کر کے، اور غالباً FC یا خود فوج اس کو ٹیک اوور کر لے گی۔ اب عمران خان سے آپ کا تعلق بھی کسی قسم کا استوار نہیں ہو سکتا۔ اب صرف وکلاء، وہ جو حکومت کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کی عملداری کریں گے، وہ ان سے مل سکتے ہیں۔ تو آنے والا وقت کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں مجھے نظر آ رہا، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان اور ان کے ووٹر سپورٹرز کے لیے۔ اگر زدی کا ماحول نہ چھوڑا گیا تو شاید پابندی بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ میری اپنی کیلکولیشن ہے وچ مائٹ بی رانگ۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاک فوج کے اس طرح سے کل جو پریس کانفرنس ہے اس کے کر لینے کے بعد اب حکومت کے جذبے آسمان کو نہیں چھوئیں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ اب حکومت بھی آستین چڑھا کر کے سامنے آئے گی، کیونکہ اب کسر تو پوری کر ہی دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ جب DGISPR اس طرح آ کر کے اور پریس کانفرنس کر کے عمران خان کے بیانیے کو اڑا دیں، تو اس کے بعد حکومت کیا کچھ نہ کرے گی، اور اتاتارا اینڈ کمپنی کیا کچھ نہ کرے گی، اس کا آپ اندازہ میرے خیال ہے بہتر لگا سکتے ہیں۔ آخری مشورہ
جو میں جانتا ہوں سدا بسیرا ثابت ہوگا پاکستان تحریک انصاف اس کے قائدین اور ووٹر سپورٹرز کے لیے کہ اگر اسٹیٹ سے لڑ کر کے کوئی جیت سکتا تو اکبر بگٹی ہوتا، لیکن اکبر بگٹی نہیں جیت سکا۔ میرا خیال ہے اتنا کہنا آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکبر بگٹی سے زیادہ طاقتور ہیں تو اپنا بازو آزما لیں، دیکھتے ہیں پھر کون رہے گا۔ بس نام رہے گا اللہ کا، جو حاضر بھی ہے غائب بھی، جو سامع بھی ہے ناظر بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔